اکابرین ملک و ملت، اکابرین ملک و ملت، حضرت العلامہ قبلہ مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی، کوئی پیر طریقت، جامع طریقت و شریعت، حضرت قبلہ پیر برکات احمد شاہ صاحب سجادہ نشین جلال پور شریف، اور حضرت پیر طریقت صوفی محمود عبداللہ خان صاحب نقشبندی، اور حضرت قابل تعظیم محترم جیلانی صدیقی صاحب، لائق تکریم جناب سید غلام السیدین صاحب، اور عالی وقار زینت بزم علم و ادب علامہ قمر الزمان صاحب اعظمی، اور رونق چمنستان خطابت حضرت علامہ مولانا شاہد رضا خان صاحب، اور مفتی برطانیہ حضرت علامہ مفتی کاشمیری صاحب، اور دیگر تمام جیت اکابرین علماء کرام اور تمام حاضرین اہل سنت، جس مقدس مقتدر محترم عنوان پر ہم سب جمع ہوئے ہیں، وہ ہماری نجات، جہاں ہماری پہچان ہے وہاں ہماری نجات کی ضمانت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے اور اپنے مسلک پر اور اکابرین امت کی ہدایت پر مکمل بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ علم اور عمل خوب تر نعمتیں ہیں، مگر اخلاص نہ ہو تو سب بیکار و برباد ہے۔ علم بڑی نعمت ہے اور علم کی زینت عمل ہے، مگر دونوں کی قبولیت اخلاص ہے۔ جہاں اخلاص ہے وہاں برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، عظمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وجاہتیں ہیں، پار ہے، انوار ہیں، اور دین و دنیا کا سکون و قرار ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ میں آخری کلمات پیش خدمت کر رہا ہوں۔ وقت کی قلت کی بنا پر اکثر علماء کرام ہمیں معذور نہیں فرما سکے۔ لندن سے تشریف لائے ہوئے مولانا ریاض احمد صاحب سمدانی، قاری محمد انور صاحب، اور مولانا قاری حافظ تصدق حسین صاحب، مولانا محمد بشیر صاحب محترم، اور اسی طرح مولانا اورنگزیب صاحب، اور مولانا خلیفہ عبداللہ عتیق صاحب، اور دیگر حضرات گرامی جو جامعہ اسلامیہ غالباً ریاض العلوم کی آپ کے جامعہ رضویہ سمالیت کے اساتذہ کرام، ان حضرات کے ملحوظات سے ہم پوری طرح محظوظ نہیں، پوری طرح نہیں بلکہ محظوظ ہو ہی نہیں سکے وقت کی قلت کی بنا پر۔ اور جو اصل مدعا کا بحمدللہ خلاصے کے طور پر ہم تک پہنچا، ہمیں خدا اب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس سارے پروگرام کے نتیجے کے طور پر میں ایک بات عرض کروں کہ مسلمانوں اگر ذات نبی سے محبت ہے تو ہمیں فعل محبت سے بھی، فعل نبی سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ جس سے پیار ہے اس کی ہر بات سے پیار کرنا ہوگا، جس ذات کا پیار ہوگا اس کی ہر بات کا پیار ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ ذات سے پیار ہو اور اس کے قانون سے پیار نہ ہو۔
خدا کی محبت ہے مگر اس کی عبادت سے پیار نہیں، نبی سے محبت ہے مگر نبی کے قانون سے پیار نہیں، تو یہ پیار نہیں ہے، فرار ہے، یہ پیار نہیں ہے، فرار ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے، آپ یہاں ہیں مگر آپ پاکستانی ہیں اور یقیناً آپ واپس یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، کیا رہ جاؤ گے؟ انشاءاللہ تو بھی گل ہے نا، نہیں جائیں گے آپ، بلکہ جو رہ گئے ہیں آپ انہیں بھی بلا رہے ہیں، جانے والے نہیں ہیں، مگر آپ کو یہاں 40 سال ہو گئے، کسی کو 30-32 ہو گئے، کسی کا ارادہ واپسی کا نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی آپ سے پوچھے تو آپ یہی کہیں گے ہم پاکستانی ہیں۔ معلوم ہوا جو کوئی جدھر سے آئے رہے جہاں، نسبت وہی کی ہے، جو جدھر سے آئے رہے جہاں نسبت وہی کی ہے۔ تو مسلمان قوم، تم جہاں رہو محمدی ہو، دنیا کے جس خطے میں چلے جاؤ محمدی ہو۔ اور میں یہ اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اپنے ملک کا ایک آدمی، گورنمنٹ، حکومت ایک فرد کو دوسرے ملک میں سفیر بنا کے بھیج دیتی ہے، اور وہ ایک آدمی اپنے عملے کے ساتھ جہاں رہتا ہے وہ پورے ملک کی پہچان ہوتا ہے، وہ پورے ملک کے منصوبے کی نشانی ہے، وہ پورے ملک کے قوانین اور پورے ملک کے دستور اور پورے ملک کے داخلی خارجی معاملات کا ترجمان ہوتا ہے۔ تو گویا ایک جھنڈا نظر آیا تو ملک نظر آیا، چلتا ہوا 6 فٹ آدمی 2 ٹانگیں ہلاتا نظر آیا تو یہ سفیر پاکستان ہے، تو سارا پاکستان نظر آ گیا۔ تو میں کہتا ہوں جہاں ایک چلا جائے تو سارے ملک کی پہچان ہے۔ یہاں آپ لاکھ آ گئے ہیں، 3 لاکھ کو دیکھ کر کملی والے کی پہچان ہونی چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جتنے ایمان والے آپ یہاں پہنچ آئے ہیں سب رسول اللہ کے دین کے سفیر ہیں، نبی کی بارگاہ کے فقیر ہیں، نبی کے دین کے سفیر ہیں۔ چلو تو دین رسول، بیٹھو تو دین رسول، سو جاؤ تو ادائے رسول، اٹھو تو پیغام رسول۔ جدھر سے گزرتے جاؤ دین کی سفارت کا حق ادا کرتے چلو، اور ہم شکر گزار ہیں مسلک اور عقیدے کی سرحدوں پر پہرا دینے والے یہ علماء کرام، انہوں نے غافلوں کو جگا کے رکھ دیا ہے، انہوں نے بیداروں کو منزل کی نشاندہی کر دی ہے، جو غافل تھے انہیں جگا دیا ہے، جو جاگ اٹھے ہیں انہیں منزل دکھائی ہے۔ اب منزل پر پہنچو مگر عقیدہ اور عمل لے کے چلو۔ اب ہماری منزل کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ۔ آپ دیکھتے ہیں میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، اس ملک میں کتنے بے روزگار ہیں، سب کو مکان مل گیا، سب کو کپڑا مل گیا، سب کو کھانا مل گیا، سب کو رہائش مل گئی، سب کو آسائش مل گئی، سب کو راحت مل گئی، کام نہیں پھر بھی ناکام نہیں، کام نہیں ہے پھر بھی آدمی ناکام نہیں ہے، بیکار ہو کے بھی باکار ہے۔ اور ہمارے ملک میں تو کار والا ہو کے بھی بیکار ہے، اور یہاں بیکار بھی کار والا۔ یہ قانون کہاں سے آیا؟ انگریز کے باپ کا قانون نہیں ہے، یہود کے گھر سے یہ قانون نہیں آیا، عیسائی نے اپنے گھر سے یہ قانون مرتب کر کے آپ کو نہیں دیا، انہوں نے دنیا بھر کے قوانین کو سامنے رکھا، دیکھا یہ کہ اپنے ملک و ملت کو حفاظت کے ساتھ منزل پر پہنچانے کے لیے کس دستور کو اپنایا جائے۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد ان کو فاروق اعظم کے قانون پڑے، فاروق اعظم کے قانون کا 10واں حصہ اس ملک میں نافذ ہوا، اپنے بیگانے سب خوشحال ہو گئے۔ اگر فاروق اعظم کا سارا قانون پاکستان اور آزاد کشمیر میں نافذ ہو جائے تو صرف وہی ملک خوشحال نہ ہوگا، ساری دنیا کو امن کی ضمانت مل جائے گی۔ اسلام سب کے لیے ہے، صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، اسلام سب کے لیے ہے، اور نہ صرف آزاد کشمیر کے لیے ہے۔ اسلام کے دائرے میں جو آ گیا اسے تو قیامت کی بھی حفاظت مل گئی، مگر کافر ہو کے اسلامی ریاست میں چلا جائے، کافر رہ کے بھی، کافر ہو کے اسلامیت کے دائرے کے اندر وقت گزارے تو اس کو بھی دنیاوی زندگی گزارنے کی حفاظت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ جہاں اسلام غیروں کو، جہاں اسلام ناآشنا اور بیگانوں کو محروم نہیں کرتا،
وہ اپنے دامن میں پلنے پرورش پانے والوں کو کب معلوم کرے گا؟ اس لیے جن کو نبی سے محبت ہے ان کو نبی کے قانون کے نفاذ کے لیے اپنی قربانی بھی دینی ہو۔ کیا خیال ہے؟ صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا آپ کافی نہیں، صرف گیارہویں کا حلوہ کھانا آپ کافی نہیں ہے، صرف میلاد کا جلوس نکالنا کافی نہیں ہے۔ میلاد کا جلوس نکالیں گے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اور قانون رسول کا جھنڈا لے کر چلیں گے دنیا میں خلق رسول کی خوشبو مہکانے کے لیے۔ ہم جہاں قول کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو پھیل میں اتار کے دکھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایمان والو، آپ تو یہاں ہیں، آپ واپس نہیں جائیں گے، لیکن جائیدادیں آپ کی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، جو ادھر بھاگ جائے ادھر بیچتے ہو۔ معلوم ہوا کہ 100 سال یہاں رہ کے بھی پاکستانی ہو۔ اگر یہی بات ہے، اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ملک بھی آپ کا ہے، یہ بھی آپ کا ہے۔ وہاں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے، ان کوششوں میں مال کی ضرورت ہو تو دے دو، سر کی ضرورت ہو دو، قلم کی ضرورت ہے تو چلاؤ، قدم کی ضرورت ہے تو انگڑائی لے کے اٹھو، اور اگر قول کی ضرورت ہے تو پیش کرو، فعل کی ضرورت ہے تو پیش کرو۔ یہاں بیٹھ کے آزادی سے آواز اٹھاؤ رسول اللہ کے دین کے نفاذ کے حق میں، تاکہ سرخرو ہو جاؤ۔ نبی کونین کا مختار ہو کے بھی اگر احد کی پہاڑی کے سائے میں اپنے دانت اقدس شہید کروا سکتے ہیں، چہرے انور پر، رخ زیبا پر زخم اٹھا سکتے ہیں، تو صرف وجہ یہ تھی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ علم ہو جائے کہ نبی کو ماننے والوں صرف حلوہ کھانا ہی سنت نہیں، سر کٹانا بھی سنت ہے، صرف چھوڑنا ہی سنت نہیں، اسلام کے لیے سر تلوار کے نیچے رکھنا بھی سنت ہے۔ اور اگر نبی کریم علیہ السلام اس ساری دنیا میں اشارے کے ساتھ سورج پر جانے والے، گہوارے کی زندگی میں چاند سے کھیلنے والے اور اپنی انگلی کے اشارے پر چاند کو نچانے والا نبی، اور ساری کائنات کو چشمے زبر میں اپنی مرضی کا گہوارہ بنانے والا نبی، اگر اپنی اولاد کو میدان کربلا میں معصوم بچوں سمیت شہید ہوتا دیکھ کے صبر کر رہے ہیں، تو یہی آپ کے لیے بھی ترغیب ہے کہ میرا حسین میری سنت اور میرے قرآن کی، میری آن اور میری شان کی توحید گوارا نہیں کرتا، تو جو محمدی ہیں وہ حسینی کردار ادا کرتے ہوئے قیامت تک میرے دین کی توحید برداشت نہیں کریں گے۔ گرم ہو گئی ہے، پاکستان میں ایک اصولی طور پر رواں ہے، اور آزاد کشمیر میں ہنگامی طور پر سیل رواں کی طرف بہتی چلی جا رہی ہے۔ اور میں نے دیکھا دوستو، کوئی شخص آگے آج تک نہیں ہے، سب اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ سب رسول اللہ کے غلام ہیں۔ البتہ یہودیوں اور انگریزوں کے چند ایجنٹ، جن کی رگوں میں یہود کا خون ہے، جن کے دل میں عیسائیوں کا دودھ ہے، یہ لوگ رہتے وہاں ہیں، سوچتے ادھر کی ہیں، کھاتے وہاں ہیں، سردار یہاں آ کے لیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، مگر مفرور قسم کے غلام ہیں، نام اس لیے لیتے ہیں کہ قوم کو دھوکہ دیا جائے، اور جب یہ کامیاب ہو جاتے ہیں رسول اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے نہیں سوچتے۔ اب آزاد کشمیر میں 8-9 سیاسی جماعتیں ہیں، میں نے سب کو یک قلم مخاطب کیا ہے کہ جو مسلمان ہے چاہے جس جماعت میں ہو، ہم اسے خراج عقیدت و تحسین پیش کریں گے جو رسول اللہ کے نفاذ، جو رسول اللہ کے دین اور دین کے احکام اور احکام کی روح کو نافذ کرنے کے لیے جھنڈا رسولی لے کے کھڑا ہو جائے گا، چاہے وہ جس جماعت کا ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اب میرے سامنے میں ایک بات کہتا ہوں، پنجاب میں تو جماعتیں گنی نہیں جاتی کہ کتنی ہیں کتنی ہیں، پاکستان میں اتنی جماعتیں ہیں کہ بعض جماعتوں کے لیڈر آدمی نہیں ملتے، اتنے لیڈر ہیں پاکستان میں کہ ان کو اپنی جماعت شمار کرنے کے لیے آدمی نہیں ملتے، اور بعض ایسے گوشے بھی ہاں جہاں لیڈر نہیں ملتے۔ اور پاکستان کی جو حالت ہے وہ آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے، میں نے سنا ہے یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں
میں وقت زیادہ تو نہیں دے رہا، یہ باتیں ضروری ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اور بولوں۔ یہاں جزاک اللہ، یہاں انگلستان میں رہنے والے کچھ لوگ، میں جانتا ہوں سخنور بھی ہیں، دیدادار بھی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کی سیاست کو یہاں نہ لاؤ، پاکستان کی سیاست کو یہاں نہ لاؤ، یہاں کی خواص پاکستان چلی گئی اور وہاں کی روحانیت یہاں کیوں نہ لائیں، وہاں کی بات یہاں آنی ناجائز ہے تو ادھر کی ادھر کیوں جا رہی ہے؟ جواب دیں گے اس کا؟ اگر ادھر کی بات ادھر جا سکتی ہے، ادھر سے جو جائے گی وہ نجاست ہوگی، وہ دلالت ہوگی، وہ مومنوں کی صفوں کے اندر شگاف پیدا کرنے والی ایک ذلیل حرکت ہوگی، اسلام کو زوال کی طرف مائل کرنے کا کوئی حربہ ہوگا، قرآن کی توہین کا کوئی نمونہ ہوگا، سنت رسول لوگوں سے چھڑوانے کے لیے کوئی نیا خوبصورت گناہ پیش کیا جائے گا، ادھر سے یہ چیزیں ادھر جا سکتی ہیں، تو میں کہتا ہوں ایمان کے چلے ادھر سے ادھر بھی لا جا سکتے ہیں۔ اب مشائخین طریقت کے لباس میں لائیں گے، علماء شریعت کے لباس میں لائیں گے، اور ہمارے سیاسی قائدین رسول اللہ کی سنت، صدیق اکبر کی سنت، فاروق اعظم کی سیاست، حیدر کرار کی فراست اور حضرت عثمان ذوالنورین کی حیا میں لپیٹ کر اس سیاست کو یہاں لائیں گے کہ جب اس سیاست پر عمل ہوگا تو گنبد خضرا نظر آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہاں رہنے والوں پاکستانیوں اور آزاد کشمیریوں آواز اٹھاؤ اور آواز نظام مصطفیٰ کے حق میں اٹھاؤ۔ پاکستان میں جو جماعت رسولی آئین دینے کے لیے کمر بستہ ہو کے میدان میں آئی ہے، اگر رسول اللہ کے عاشق ہو تو اس کے ساتھ ہو جاؤ، اور آزاد کشمیر میں جو لوگ نظام مصطفیٰ کے حق میں اپنا احساس اور سر کی قربانی، جو لوگ سر بکر کفن بسر میدان میں آئے ہیں، اگر ان کے ساتھ سر نہیں دینا چاہتے تو زبان تو کھولو، اگر ان کے ساتھ دولت نہیں دینا چاہتے تو دعا تو کرو، ٹھیک ہے جیب سے پیسہ نکالنا مشکل ہے، مت نکالو، ٹھیک ہے سر پہ کفن باندھنا مشکل ہے، مت کرو، یہ پھر لیکن خدا کے حضور سر جھکا کے رسول اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے دو آنسو بہا کے رسول کا واسطہ دے کر خدا کے دروازے پر بھیک بھی نہیں مانگو گے؟ کیا ہاتھ پھیلا کر رسول اللہ کی امت کے سکون و عزت و بقا کے لیے سجدوں میں نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے آنسو بہا کے منہ کھول کے فریادیں نہیں کرو گے؟ اس پر تو قیمت نہیں لگتی، آنسو دو چاہیے، جہاں کروڑ روپیہ نہیں لگتا وہاں دو آنسو کام آتے ہیں۔ میں آپ سے رقم بھی تو نہیں مانگتا، دو آنسو مانگتا ہوں اور نور سے جڑی ہوئی دعا مانگتا ہوں، عشق رسول میں ڈوبا ہوا ایک عشق رسول میں ڈوبی ہوئی صدا مانگتا ہوں، وہ دعا مانگتا ہوں جو یہاں سے نکلے نظام مصطفیٰ بن کے کشمیر اور آزاد کشمیر پر نافذ ہو جائے، اور کسی ایک ملک میں بھی اگر نظام مصطفیٰ آ گیا تو سارے مسلمان ٹھیک ہو جائیں گے، کسی ایک ملک میں بھی اگر رسول اللہ کا نظام آ گیا تو سارے ملک جتنے ہیں نا اسلامی ملک یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ خدا کا وعدہ ہے تم ہی غالب ہو بشرطے کہ میرے محمد کے غلام ہو کے رہو، انتم العلوم ان کنتم مؤمنین، برتر و بالا بلند و اعلیٰ تم ہو، وہ جماعت تمہاری بھائی قدم کے ساتھ ان کی حمایت کرو، قدم قدم ساتھ چلو، ممبر بنو، ساتھی بنو، اور اس لیے نہ بنو کہ ہم فلاں کے ساتھی ہیں، اس لیے بنو کہ ہم نظام مصطفیٰ کا پرچار کر کے اسے نافذ کرنے والی جماعت کے ممبر ہیں، فرد ہیں، شخصیت نوازی نہیں ہے، سنت رسول کی عظمت کا معاملہ ہے۔ ہم کسی شخصیت کے نوکر نہیں ہیں، میں خود کسی شخصیت کا نوکر نہیں ہوں، نہ میں کسی کا پجاری ہوں اور نہ ہی میں کسی کا ماتحت ہوں اور نہ میں کسی کا محتاج ہوں، لیکن جہاں خوشبو رسول ہوگی وہاں سر جھک جائے گا، سبحان اللہ، جہاں محبت رسول ہوگی وہاں دل قربان ہو جائے گا، اور جہاں عظمت رسول کا پرچم لہرائے گا اس پرچم کے ساتھ اپنی زندگی باندھ کے رکھے۔ اس لیے تمام علماء، مفکرین، مشائخ، صوفیاء اور تمام حضرات جتنے ہیں سب نظام مصطفیٰ کے لیے دل اور دماغ کو، روح اور جسم کو، تن اور من کو، ظاہر اور باطن کو، دین اور دنیا کو، آخرت اور دنیا کو
ملا کے ایک کر دو کہ ہم محمدی ہیں، جئیں گے تو نام محمد سے، وقت گزاریں گے تو آن محمد میں، مریں گے تو شان محمد میں، قبر میں جائیں گے تو ایمان رسول کے ساتھ جائیں گے، ایمان لے کے جائیں گے، ایمان پر قرآن لے کے جائیں گے۔ اب ہمارے سامنے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں سنت رسول ہے، اور سینے میں ایمان ہے، سامنے مکہ اور مدینہ ہے، درمیان میں اللہ کی رحمتوں کا انبار ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب قانون رسول نافذ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈفورڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈفورڈ 8۔ ٹیلی فون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ قیدی تیری، دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔